بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمرے میں موجود لڑکی کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ پورناس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سمجھی شاید پورناس پہراداروں کے کماندار کے ساتھ گیا ہے۔ زرار نے پورناس کو کمرے سے باہر کھینچنے کے بعد فوراً نیم برہنہ جسم کو کندھے پر اٹھا لیا اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ محل کے صحن میں تھے۔ انہوں نے اسی جگہ سے دیوار پلانگی جہاں سے وہ اندر آئے تھے اور پورناس کے بے ہوش جسم کو لے کر واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ یہ 2 کمروں کا ایک مکان تھا جو انہوں نے پورناس کو اغوا کر کے اس جگہ لانے کے لیے چند روز پہلے ہی کرایہ پر لیا تھا، ورنہ ان کا اصل ٹھکانہ شہر سے باہر ایک قصبے میں تھا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر زرار بن حسین نے پورناس کو اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیا، پھر ایک کپڑے سے پورناس کا منہ بھی باندھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے پورناس کے بے ہوش جسم کو اٹھایا اور اسے دوسرے کمرے میں فرش پر لٹا کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پھر یونس اور زرار دونوں آرام کرنے کی غرض سے فرش پر ہی لیٹ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب شاید پورناس 2 یا 3 دن تک ہی ہوش میں آئے گا۔ قتیبہ بن مسلم کو بخارا سے ابھی تک کوئی اہم اطلاع نہیں ملی تھی جس سے وہ بخارا کی فوج کے لڑنے کے طریقے اور دروان خزا کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں جان سکتا۔ یہی اس کی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ ابھی تک اس کے تمام جاسوس ناکام ثابت ہوئے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے جاسوس کسی علاقے میں ناکام ثابت ہوئے ہوں۔ اب وہ زرار بن حسین کی طرف سے کسی خبر کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ موسم گرما ہونا شروع ہو گیا ہے اور پہاڑوں پر جمی برف پانی بن کر دریاؤں میں بہنے لگی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی فوج کو مصروف کرنے کی غرض سے مرو سے باہر فوجی مشقیں شروع کروا دی۔ اس کے علاوہ اس نے بخارا کے دوسرے علاقوں سے بھی فوجیں بلانے کے لیے اپنے قاصد دوڑا دیے تھے۔ اس کا زیادہ تر وقت اپنے خاص کمرے میں گزرنے لگا۔ وہ دروان خزا سے جنگ کرنا چاہتا تھا اور اس جنگ کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ دروان خزا سے جنگ ان تمام جنگوں سے مشکل اور مختلف ہوگی جو اب تک قتیبہ لڑتا آیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس جنگ میں شکست کے مواقع زیادہ ہیں، کیونکہ اس کو جو اطلاع ملی تھی اس کے مطابق اگر قتیبہ بن مسلم دروان خزا سے جنگ کرتا تھا تو دروان خزا کم از کم 2 سے 5 لاکھ تک فوج جمع کر سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں قتیبہ بن مسلم زیادہ سے زیادہ 40 اور 45 ہزار کا لشکر جمع کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ قتیبہ بن مسلم کی ایک اور کمزوری یہ تھی کہ اس کے جاسوس ابھی تک اسے کوئی کام کی بات نہیں بتا سکے تھے۔ بہرحال ان تمام خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ متوقع جنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا اور وقتاً فوقتاً وہ اس منصوبے پر اپنے سالاروں سے بھی مشورہ لیتا اور ان کے مشوروں کی روشنی میں اگر کوئی تبدیلی اس کے خیال میں بہتر ہوتی تو وہ نقشے پر چند نئے نشانات کا اضافہ کر دیتا۔ اسے جب بھی فرصت ملتی وہ فوج کی مشقوں کا جائزہ لینے شہر سے باہر چلا جاتا۔ دن پر دن گزر رہے تھے اور زرار بن حسین کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی اور یہ بات قتیبہ بن مسلم کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ پورناس کو چوتھے دن ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو بندھا ہوا پایا۔ اس کا منہ بھی بندھا ہوا تھا اور وہ فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے نئی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے تمام واقعات جو بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ساتھ پیش آئے تھے یاد آنے لگے۔ اس نے کوشش کی کہ اپنے ہاتھ رسیوں کی گرفت سے آزاد کر لے، لیکن اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے باندھے گئے تھے اور وہ ان کو کھولنے میں ناکام رہا۔ کمرے کی تمام کھڑکیاں بند تھی۔ صرف روشن دان سے آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دوپہر ہونے والی ہے۔ دوپہر کے وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور زرار بن حسین کمرے میں داخل ہوا۔ پورناس کو ہوش میں دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، مجھے امید تھی کہ تم آج ہوش میں آ جاؤ گے۔ ہوش میں آنے کے لیے تم نے بہت انتظار کروایا ہے۔ جانتے ہو تم کتنے دن بعد ہوش میں آئے ہو؟ زرار بن حسین نے سوالیہ نظروں سے پورناس کی طرف دیکھا اور پھر جیسے خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، تم 3 دن بعد ہوش میں آئے ہو اور ان 3 دنوں میں دروان خزاں نے تمہاری تلاش میں سارا بخارا چھان مارا ہے، مگر تم اسے کیسے ملتے؟ تم تو ہماری قید میں ہو۔ یہ کہہ کر زرار بن حسین مسکرانے لگا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بولا، میرے خیال میں تمہیں بھوک تو لگی ہوگی، ٹھہرو پہلے تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ یہ کہہ کر زرار کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا۔
اس نے پورناس کے منہ سے کپڑا کھولا اور یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کر دیا کہ ہمارے ہاں تو تمہیں یہ روکھی سوکھی ہی کھانی پڑے گی۔ اس نے پورناس کو خود کھانا اس لیے کھلانا شروع کیا تھا کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر پورناس کے ہاتھ نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ جب پورناس کھانا کھا چکا تو زرار بن حسین نے اس کا منہ دوبارہ باندھ دیا۔ زرار بن حسین نے کھانے کے دوران پورناس سے بہت باتیں کی تھی، لیکن اس کے جواب میں پورناس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ زرار پورناس کا منہ باندھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کیا کہتا ہے پورناس؟ زرار بن حسین جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے مڑا، یونس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، وہ اتنی آسانی سے ہماری مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ ہمارا اصل مسئلہ ابو موسیٰ کو رہا کروانا ہے، یونس بولا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، زرار بن حسین نے سرسری سا جواب دیا۔ اس کا ایک حل ہے میرے پاس، یونس بولا۔ ابھی ہمیں چاہیے کہ پورناس سے صرف یہ معلوم کریں کہ ابو موسیٰ کو کہاں رکھا گیا ہے، باقی باتیں اس سے بعد میں بھی معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اس کی بات زرار بن حسین کو پسند آئی۔ اس نے اس مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو زرار بن حسین نے دوبارہ پورناس کو خود کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد زرار بن حسین بولا، پورناس، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہماری ساتھی کو کہاں رکھا گیا ہے؟ کون سے تمہارے ساتھی کو؟ پورناس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، ہمارے ساتھی کو، جسے تم نے چند ہفتے پہلے پکڑا تھا، اس کا نام ابو موسیٰ ہے، زرار بن حسین بولا۔ تو تم ابو موسیٰ کے ساتھی ہو؟ پورناس مسکرا دیا۔ ابو موسیٰ بخارا میں ہے اور بالکل اطمینان سے ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ زرار بن حسین اسے بخارا سے کسی دوسرے شہر لے آئے ہیں۔ اطمینان سے تو تم بھی ہو، زرار بن حسین نے کہا، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ بخارا میں کس جگہ ہے؟ اسے بخارا کے قید خانے کے خاص حصے میں رکھا گیا ہے، پورناس بولا۔ اس حصے میں ہم لوگ صرف دشمن کے جاسوسوں یا اہم جنگی قیدیوں کو رکھتے ہیں۔ یہاں ان پر کوئی ظلم یا تشدد نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف پیار سے اس کا ذہن بدلا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر پورناس مسکرانے لگا۔ لیکن یہ یاد رکھو، ہم لوگ پیار سے دشمن کا ذہن بدلنے کے عادی نہیں ہیں، زرار بولا۔ ہم لوگ دشمن کا ذہن بدلنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہمیں تمام تفصیل کے ساتھ قید خانے کے اندر کا نقشہ سمجھاؤ۔ یہ یاد رکھو کہ جہاں تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا، وہاں تم اپنے ساتھ ظلم کرو گے۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد پورناس زرار بن حسین کو قید خانے کے اندر کا نقشہ بتانے پر تیار ہو گیا۔ زرار بن حسین نے پورناس کا ایک خط کھول دیا تاکہ وہ اسے ایک کاغذ پر قید خانے کا نقشہ بنا دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے کاغذ پہلے ہی سے اپنے جیب میں رکھا ہوا تھا۔ پورناس نے تھوڑی دیر بعد کاغذ پر قید خانے کا نقشہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ اس نے قید خانے کے پہرہ داروں کے متعلق تمام تر تفصیلات زرار بن حسین کو بتا دی۔ یہ معلومات اور نقشہ حاصل کرنے کے بعد زرار نے دوبارہ پورناس کا دوسرا ہاتھ بھی باندھ دیا۔ پھر وہ اسے کمرے کے فرش پر ہی چھوڑ کر باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کچھ معلوم ہوا اس سے؟ یونس نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے کئی اہم معلومات دی ہیں اور ساتھ ہی قید خانے کا نقشہ بھی بنا دیا ہے، زرار بن حسین نے جواب دیا اور قید خانے کا نقشہ یونس کو دکھانے لگا۔ اس نے وہ تمام تفصیلات بھی یونس کو بتا دی جو اسے پورناس نے دی تھی۔ کہیں وہ ہمیں پنسوا نہ دے، یونس نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں ابو موسیٰ کو رہا کروانا ہے، زرار بن حسین نے کہا تو یونس نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ وہ کوئی پاگل لگتا تھا، اس کے بال بڑے ہوئے تھے جو گرد کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے تھے، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور لوگ اس کو دیکھ کر کسی قدر نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے چلنے کا انداز بھی بڑا مضحکہ خیز تھا۔ وہ دونوں ٹانگوں کو کھول کر ایسے چل رہا تھا کہ پہلے وہ ایک جھٹکے سے اپنا تمام وزن ایک ٹانگ پر ڈالتا اور پھر دوسری ٹانگ آگے بڑھا کر ایک جھٹکے سے تمام وزن اس پر ڈال دیتا تھا۔ وہ قید خانے کے سامنے سے گزر رہا تھا جب قید خانے کے دروازے پر موجود ایک سپاہی نے اسے دھتکارا۔ اس نے جواب میں کچھ نہ کہا بلکہ حسرت کے ساتھ اس سپاہی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت تمام جہان کی حسرت اس کے چہرے پر سمٹ آئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس سپاہی کو جس نے اسے دھتکارا تھا اس پاگل پر ترس آ گیا۔ وہ اس پاگل کو لے کر قید خانے کے دروازے پر موجود چوکی میں آ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سپاہی نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں بتاؤں گا، تم مجھے مارو گے، پاگل نے ایک دم خوفزدہ ہو کر کہا۔ نہیں،
میں تمہیں نہیں ماروں گا، تم تو بہت اچھے ہو۔ سپاہی بولا، میں اچھا ہوں؟ پاگل نے حیرت سے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، سب لوگ کہتے ہیں کہ میں گندا ہوں، سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تم بہت اچھے ہو، مجھے اپنا نام بتاؤ۔ سپاہی نے دوبارہ پوچھا، میرا نام؟ پاگل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ کچھ گھبرایا ہوا بھی تھا، میرا نام پورس ہے۔ پورس، کھانا کھاؤ گے؟ سپاہی نے پوچھا۔ کھانے کا نام سن کر پورس کے چہرے پر روشنی دوڑ آئی اور اس نے منہ سے جواب دینے کی بجائے زور سے سر کو ہلا کر ہاں کہا تو سپاہی اٹھ کر بیرک سے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا جو اس نے پورس کے آگے رکھ دیا۔ کھانا دیکھ کر پورس بالکل بے ڈنگے انداز میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو وہ اپنی انگلیاں چاٹنے لگا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر سپاہی کو اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ انسانی ہمدردی کے تحت کچھ نہ بولا۔ جب اس پاگل کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی انگلیوں کے ساتھ کھانے کی کوئی چیز نہیں لگی رہ گئی تو اس نے انگلیاں چاٹنا بند کر دی اور اپنے میلے کچیلے کپڑوں سے اپنے ہاتھ صاف کر لیے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ پاگل نے احمقوں کی طرح سوال کیا۔ یہ بخارا کا قید خانہ ہے، سپاہی نے جواب دیا۔ تو میں اس وقت بخارا میں ہوں، لیکن مجھے تو سمرقند میں ہونا چاہیے تھا، وہاں پر تاجر میرا انتظار کر رہے ہوں گے، ہم نے وہاں تجارت کا سامان فروخت کرنا ہے۔ وہ بے مقصد ہی بولے جا رہا تھا۔ تم مجھے سمرقند چھوڑنے جاؤ گے؟ اس نے سپاہی سے سوال کیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے پاگل کا دل رکھنے کے لیے کہا۔ تم یہاں کیا کرتے ہو؟ پاگل نے پھر سوال کیا۔ میں اس قید خانے کا داروغہ ہوں، اس سپاہی نے جواب دیا۔ پھر وہ خود ہی بولا، چلو آؤ تمہیں سمرقند چھوڑ آؤں۔ اس کی یہ بات سن کر پاگل خوشی سے ناچنے لگا اور پھر سپاہی کے ساتھ چوکی سے باہر آ گیا۔ سپاہی جو کہ قید خانے کا داروغہ تھا پاگل کے ساتھ چل پڑا۔ اسے اس پاگل پر ترس آ رہا تھا کیونکہ اس نے پہلی دفعہ اتنے وجیح نوجوان کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ پاگل داروغہ کو مختلف گلیوں سے گزارتا ہوا ایک مکان کے سامنے جا رکا۔ میرے ساتھ اندر چلو گے؟ پاگل نے کہا تو داروغہ نے سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ دونوں مکان میں داخل ہوئے کسی نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ داروغہ حیران ہو کر مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا ایک تلوار اس کی شہرک کے ساتھ لگ چکی تھی۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور اپنے ہاتھ سر کے اوپر کر لو، یہ اسی پاگل کی آواز تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ داروغہ نے حیرت سے کہا۔ تمہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہی کرو، پاگل نے پھر کہا تو داروغہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ اپنے سر کے اوپر کر لیے۔ یونس، تم اندر سے رسی ڈھونڈ کر لاؤ، پاگل نے کہا، جو کہ دراصل زرار بن حسین تھا اور اب تک وہ اپنی تلوار نکال کر داروغہ کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے اداکاری کی تھی، اسے دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ اداکاری کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد یونس اندر سے رسی لے آیا اور دونوں نے مل کر داروغہ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، زرار بن حسین نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگرچہ میں پاگل نہیں تھا لیکن تم نے مجھے پاگل سمجھ کر میرے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا، اس لیے ہم بھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ داروغہ نے پوچھا۔ ہم صرف تمہاری مدد چاہتے ہیں، یونس نے کہا۔ لیکن یہ مدد حاصل کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ داروغہ بولا۔ جو کام ہم تم سے لینا چاہتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا، زرار بولا۔ قید خانے کے خاص حصے میں ہمارا ایک ساتھی قید ہے، اس کا نام ابو موسیٰ ہے، ہم اسے آزاد کروانا چاہتے ہیں، تم اس سلسلے میں ہماری مدد کرو گے؟ زرار بن حسین نے کہا، اور اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو نتائج کی ذمہ داری تم پر ہی ہوگی۔ لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا، داروغہ بولا۔ اگر میں پکڑا گیا تو میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا، تم پر کوئی گرفت نہیں کر سکے گا، ہم تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور یاد رکھو اگر تم نے ہمارا کام نہ کیا تو ہم تمہارے خاندان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ زرار بن حسین نے کہا تو داروغہ کسی قدر خوفزدہ ہو گیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر زرار بن حسین نے جیب سے ایک خط نکال کر داروغہ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا اور اسے پڑھنے کو کہا۔ داروغہ نے خط پڑھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ خط تو محترم پورناس کی طرف سے ہے اور نیچے دستخط بھی انہی کے ہیں، تو کیا وہ تم لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ داروغہ نے کہا۔ تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، زرار بن حسین بولا۔ اس خط میں جو زرار نے داروغہ کو دکھایا تھا، پورناس کی طرف سے داروغہ کے لیے یہ حکم تھا
کہ وہ ابو موسیٰ کو خفیہ طریقے سے بھگا کر زرار بن حسین کے حوالے کر دے، لیکن یاد رکھو ان تمام باتوں کی کسی کو خبر ہوئی تو تم اپنے خاندان کو محفوظ نہ پا سکو گے۔ زرار بن حسین نے شفاقانہ انداز میں کہا تو داروغہ مزید خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے بعد زرار نے داروغہ کو کھول دیا اور پورناس کا خط اس کے جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، یہ خط تمہاری بے گناہی کے ثبوت کے طور پر تمہارے پاس رہے گا، اس طرح تم بے قصور ہوگے اور تمام بات پورناس پر آئے گی اور تم لوگ کبھی بھی پورناس تک پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رکھو آج شام ہی اپنے ساتھی کا انتظار کریں گے، شہر سے باہر مشرق میں 5 فرلانگ دور۔ یہ کہہ کر زرار اور یونس نے داروغہ کو جانے دیا۔ داروغہ کے جاتے ہی زرار اور یونس بھی اس عمارت سے چلے گئے۔ یہ عمارت انہوں نے ایک دن پہلے ہی کرائے پر لی تھی اور اس سے ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہاں مزید رہنا ان لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس شام زرار بن حسین شہر سے باہر مشرق میں 5 فرلانگ دور داروغہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ داروغہ ابو موسیٰ کو لے کر آئے گا، لیکن اس کا اندازہ غلط نکلا اور اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا تھا۔ جب داروغہ ابو موسیٰ کو لے آیا، داروغہ نے ابو موسیٰ کو زرار کے حوالے کیا اور چلا گیا۔ زرار بن حسین ابو موسیٰ سے بغلگیر ہو گیا اور پھر دونوں وہاں سے شہر کے قریبی قصبے میں چلے آئے جہاں یونس ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک بگھی تیار کر رکھی تھی جس میں انہوں نے پورناس کو باندھ کر لٹایا ہوا تھا۔ پورناس کو زرار اور ابو موسیٰ شہر کے اندر والے مکان سے چند روز پہلے قصبے میں لے آئے تھے۔ قصبے کے مکان میں پہنچ کر ابو موسیٰ اور زرار بگھی میں بیٹھ گئے اور یونس نے کوچوان کی جگہ سنبھالی۔ یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ اگر داروغہ ابو موسیٰ کو لے کر آتا ہے تو وہ فوراً ہی مرو کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے یونس نے بگھی پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی۔ فوراً یونس نے بگھی چلا دی اور وہ مرو کے راستے پر روانہ ہو گئے۔ شہر سے 15 فرلانگ دور جا کر یونس نے بگھی روکی۔ وہاں ایک آدمی 4 گھوڑوں کے ساتھ ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ انتظام زرار بن حسین کا تھا۔ اس نے اس آدمی کو پیسے دے کر گھوڑے خریدنے کو کہا تھا اور گھوڑے راستے میں ان تک پہنچانے کی علیحدہ اجرت دی تھی۔ اس جگہ انہوں نے اتر کر پورناس کے پاؤں اور منہ کھول دیا اور چاروں گھوڑوں پر سوار ہو کر مرو کی طرف روانہ ہو گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے یہ بگھی اس آدمی کو دے دی تھی جو ان کے لیے گھوڑے لایا تھا۔ زرار بن حسین، ابو موسیٰ اور یونس پورناس کو مرو لے جا رہے تھے۔ اگرچہ بخارا سے مرو تک کا راستہ بہت طویل تھا، لیکن وہ جلد از جلد مرو پہنچنا چاہتے تھے کیونکہ پورناس کی صورت میں کئی اہم اطلاعات ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ راستے میں بہت کم آرام کر رہے تھے۔ پورناس، زرار بن حسین اپنا گھوڑا پورناس کے گھوڑے کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ پورناس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تم کبھی مرو گئے ہو؟ یہ بات تمہیں بھی معلوم ہے اور مجھے بھی۔ پورناس نے مسکرا کر کہا اور وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر بولا، اور وہاں سے مجھے تمہاری ہی وجہ سے واپس آنا پڑا تھا۔ تمہیں وہاں سے میری وجہ سے واپس آنا پڑا تھا، کیا مطلب؟ زرار بن حسین نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی حیران ہو کر پوچھا اور اس بات کو پورناس نے بھی محسوس کیا۔ تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھے مرو کے بازار میں یونس کے ساتھ دیکھا تھا؟ پورناس نے کہا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ اس واقعہ کے فوراً بعد میں مرو سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے تم پر شک ہونے لگا تھا۔ اسی شک کی بنیاد پر میں نے اپنے طور پر کچھ تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یونس بھی قتیبہ کا جاسوس ہے۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں میرے لیے مرو میں رکنا کسی صورت مناسب نہ تھا، چنانچہ میں وہاں سے چلا آیا۔ پورناس نے کہا تو زرار بن حسین نے سر ہلا دیا۔ تقریباً 1 ہفتے کے سفر کے بعد وہ مرو پہنچ گئے۔ ان کے آنے کی اطلاع قتیبہ بن مسلم کو ملی تو اس نے انہیں اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ وہ پورناس کو بھی اپنے ساتھ قتیبہ بن مسلم کے خاص کمرے میں لے گئے۔ اس سے پہلے اس کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ زرار بن حسین کو دیکھ کر قتیبہ بن مسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے اٹھ کر زرار بن حسین کو گلے لگا لیا۔ پھر باری باری وہ ابو موسیٰ اور یونس سے گلے ملا، جبکہ پورناس سے اس نے صرف مصافحہ کرنے پر اکتفا کیا۔ کمرے میں ایک عمدہ قسم کا قالین بچھا ہوا تھا۔ وہ سب اس پر بیٹھ گئے۔ ماحول پر کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دوران قتیبہ بن مسلم نے انس کو بھی بلا لیا۔ انس آیا تو قتیبہ بن مسلم بولا، زرار بن حسین اور اس کے ساتھی بخارا سے واپس آ گئے ہیں۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، انس نے سرسری سا جواب دیا۔ پھر اس نے پہلے پورناس کی طرف دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے زرار بن حسین کی طرف دیکھا۔
اس کی نظروں میں سوال دے کر زرار بن حسین بولا، یہ پورناس ہے، بخارا کے محکمہ جاسوسی کا ایک اہم افسر۔ وہاں حالات کچھ اس طرح کے بن گئے تھے کہ ہمیں اسے اغوا کر کے ساتھ لانا پڑا۔ زرار بن حسین کی بات سن کر انس کچھ سوچنے لگا۔ اس کے چہرے پر گہری فکر کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے قتیبہ سے کہا، اے مسلم کے بیٹے، اس شخص کو میرے حوالے کر دے اور تو اپنا کام کر، میں تجھے جلد ہی کوئی اہم اطلاع دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر قتیبہ بن مسلم نے صرف سر ہلا دیا، جس پر انس نے چند سپاہیوں کو بلوا کر انہیں حکم دیا کہ پورناس کو گرفتار کر کے لے جائیں۔ پورناس کے جانے کے بعد انس بھی زیادہ دیر قتیبہ کے پاس نہ رکا۔ اس نے قتیبہ کو صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ جلد ہی قتیبہ کے لیے کوئی اہم اطلاع لائے گا۔ ابن حسین، مجھے امید ہے کہ تم لوگ بخارا سے کوئی اہم اطلاع لانے میں ناکام رہے۔ قتیبہ بن مسلم نے مسکرا کر کہا، ہاں مسلم کے بیٹے، یہ سچ ہے کہ ہم بخارا سے کوئی اطلاع لانے میں ناکام رہے ہیں، لیکن پورناس کی صورت میں کئی اہم راز بخارا سے چل کر مرو آ گئے ہیں۔ زرار بن حسین بولا، لیکن میں جانتا ہوں کہ پورناس جیسا چالاک شخص ہماری قید میں آ کر بھی ہمیں کبھی بھی ٹھیک معلومات فراہم نہیں کرے گا۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا، اس کا اندازہ ہمیں بھی ہے۔ ابو موسیٰ بولا، بخارا میں ہماری کوئی آنکھ اور کان نہیں۔ قتیبہ بن مسلم بولا، لیکن میں پھر بھی وہاں حملہ کروں گا، چاہے فتح حاصل ہو یا نہ ہو۔ قتیبہ کے لہجے سے بے حد مایوسی ظاہر ہو رہی تھی، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا، لیکن ہمیں اپنی شکست کو فتح میں بدلنا ہے۔ ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ ہماری متوقع شکست فتح میں بدل جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی جانوروں کی آخری حد تک جا کر لڑیں۔ ہمیں وہ کر کے دکھانا ہے جو پہلے کسی نے نہ کر کے دکھایا ہو۔ ابن مسلم، تو ہمیں آزما کر تو دیکھ، تو ہمیں اپنے ساتھ اسی طرح پائے گا جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون۔ زرار بن حسین نے کہا،